بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ 3 صدائیں کیا دیتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت کروں۔ سوال: جس مٹی سے انسان کو بنایا گیا وہ مٹی دنیا میں کس جگہ موجود ہے؟ جواب: جہاں انسان کو دفن کیا جاتا ہے اسی مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ سوال: دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے دعا کی ابتدا میں اللہ رب العزت کی شان حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہو دعا مانگے، کیونکہ اس ترتیب سے وہ اپنی مراد جلد پائے گا، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ سوال: کس انسان سے ملنے جانے والے کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب: مریض کی عیادت کے لیے اس سے ملنے جانے سے۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جس کی قبر پر سے گزرنے والا ہر انسان پتھر مار کر جاتا ہے؟ جواب: یزید ملعون۔ سوال: کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں ہے؟ جواب: مرا ہوا بچہ۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جنت کس چیز کو بنایا ہے؟ جواب: دنیا کو۔ سوال: کس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا حرام ہے؟ جواب: حرام کام کرتے ہوئے۔ سوال: انسان کی کون سی چیز بڑھ جانے سے اس کی پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں؟ جواب: گناہ بڑھ جانے سے۔ سوال: 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج کس تیل میں موجود ہے؟ جواب: زیتون کے تیل میں۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جب کبھی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آخری عمل کون سا کیا ہے؟ جواب: مسواک۔ سوال: جنات سب سے زیادہ کس درخت پر بسیرا کرتے ہیں؟ جواب: بیری کے درخت پر، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر بیری کے درخت پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جسے جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے کو۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے؟ جواب: مسواک کرنے سے۔ سوال: ایسا کون سا وقت ہے جب انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب: موت کے وقت۔ سوال: نماز وتر میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جواب: دعائے قنوت۔ سوال: پوری دنیا کی قسمت کس چیز پر لکھی گئی ہے؟ جواب: لوح محفوظ پر۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند تھی؟ جواب:
قدس شریف۔ سوال، نماز کے دوران چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال، کس سورہ کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب، سورہ مزمل کا۔ سوال، گھر میں کس جگہ غسل خانہ بنانے سے غربت آتی ہے؟ جواب، نماز اور دیگر عبادت کرنے والی جگہ کے ساتھ۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب، حج کے دنوں میں عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنا گناہ ہے، حاجی مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں اور اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز بھی اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ سوال، بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، بے برکتی آتی ہے۔ سوال، موت سے 10 دن پہلے جسم کا کون سا حصہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب، کوئی بھی نہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موت سے چند دن پہلے انسان کی ناک یا کان تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث یا میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ سوال، روزانہ کتنی بار استغفار پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب، 333 مرتبہ، کیونکہ استغفار کہنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رہنے والا اللہ تعالیٰ کے خاص کرم میں ہوتا ہے۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو جسم کو مضبوط کرتی ہے؟ جواب، غسل کرنا۔ سوال، وہ کس رات کی عبادت ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب، شب قدر کی عبادت۔ سوال، قرآن مجید نے کھانے کی سب سے اعلیٰ چیز کس کو کہا ہے؟ جواب، شہد کو۔ سوال، وہ کون سی مخلوق ہے جو جنات کو دیکھ سکتی ہے؟ جواب، جانور۔ سوال، حجر اسود کو نصب کرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب، 35 سال۔ سوال، کیا عورت کے لیے گھر میں گرمی کی وجہ سے بالوں کا جوڑا بنانا جائز ہے؟ جواب، جائز ہے۔ عورت کے لیے گدی پر بالوں کا جوڑا باندھنا جائز ہے، لہٰذا گرمی کی وجہ سے اس طرح جوڑا بنایا جا سکتا ہے، البتہ بالوں کو جمع کر کے سر کے اوپر جوڑا باندھنا جائز نہیں ہے، یہ اہل جہنم کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے۔